صل على سيدنا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 52ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، 49ویں قسط میں ہم نے جانا تھا کہ جہاد کب فرض ہوا، اور اس کے بعد ہم آج کی قسط میں جانتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے کے بعد شروع میں کون کون سے غزوات اور سرایا ہوئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم آنے کے بعد مختلف قبائل اور علاقوں میں سرایا بھیجنے کا آغاز فرمایا۔ ان کی نوعیت، ان کا طریقہ اکثر باقاعدہ جنگ کی نہ ہوتی تھی، اس کو ہم کسی قدر طاقت آزمائی یا جھڑپ اور چھاپے سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس کا مقصد مشرکین کو مرعوب اور خوفزدہ کرنا، یعنی ان کو ڈرانا تھا، اور اسلام کی شان و شوکت اور سرگرمی و فعالیت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور سرایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ آپ نے کسی کو امیر منتخب بنا کر بھیج دیا ہو۔ ناظرین، مدینہ اب مسلمانوں کا علاقہ ہو گیا تھا۔ یہ مسلمان بہت سے قریشی بھی تھے جن کو قریش نے اتنا پریشان کیا تھا کہ ان کو اپنا مال متاع سب چھوڑ کر مکے سے نکلنا پڑا تھا، اور وہ مدینے میں لٹے پٹے پہنچے تھے۔ ان کی جائیدادوں اور مال و متاع پر ان کے دشمن قریشیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اسی سے اپنی مالی حیثیت بڑھا لی تھی۔ پھر اسی مال کو اپنی طاقت بڑھانے میں استعمال کرنے لگے تھے۔ لہٰذا مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے اپنے پیش نظر یہ بھی رکھا کہ قریش کی جماعتیں ان اطراف سے گزریں تو ان سے اپنا چھینا ہوا مال حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس کے ان سے چھینے جانے سے مسلمان پردیس میں ہونے کے ساتھ ساتھ سخت مالی پریشانی میں تھے، اور قریش اس مال سے بھی اپنی تجارت مضبوط کر رہے تھے۔ لہٰذا جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے دشمن ابو جہل کی قیادت میں تجارت کے عنوان سے سفر کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقے سے گزر رہی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں کا ایک گروپ کیا گیا، لیکن وہ اس وقت تک وہاں سے گزر چکے تھے، اس لیے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ لیکن قریش کی یہ جماعت تجارتی مال لے کر واپس لوٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیک کرنے کے لیے 30 نوجوانوں کو سمندری راستے کی طرف روانہ کیا، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا۔ مسلمانوں کا وہاں پہنچ کر اس جماعت سے سامنا بھی ہوا، اور ٹکراؤ کی نوبت آنے کے قریب ہو گئی کہ قبیلہ جہینہ کے ایک شخص نے، جس کا تعلق دونوں فریقوں سے تھا، بات چیت کرا کے ٹکراؤ سے بچا لیا۔ دوسرا واقعہ ہجرت کے 8ویں مہینے پیش آیا۔ آپ کو مکے اور مدینے کے درمیان دشمن کے 200 جوانوں کے رابغ کے مقام پر جمع ہونے کی خبریں ملی، تو آپ نے عبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں تقریباً 60 مسلمان نوجوانوں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ یہاں ہلکی ٹکر ہوئی، لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہجرت کے 9ویں مہینے آپ کو اطلاع ملی کہ خراس کے مقام پر قریش کی ایک جماعت اکٹھی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں کے 20 سواروں کے ایک دستے کو بھیجا۔ مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی قریش کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے، لہٰذا یہ حضرات واپس آ گئے۔ پھر ودان کے مقام پر قریش کی اجتماع کی اطلاع ملی۔ پھر اسی طرح 17ویں مہینے بواد کے علاقے میں قریش کی ایک جماعت کے پہنچنے کی اطلاع ملی، وہاں بھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اسی مہینے دشمنوں میں سے ایک جماعت عمرو بن جابر فہری کی قیادت میں شخصی طور پر مدینہ منورہ کے مضافات میں پہنچ گئی اور لوٹ مار مچائی۔ اس کے تعاقب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر تشریف لے جانا پڑا، اور آپ بدر کے قریب تک اس کے تعاقب میں گئے، لیکن وہ اور اس کے ساتھی اتنے دور چلے گئے تھے کہ نہیں مل سکتے تھے۔ اس واقعے کا نام غزوہ صفوان پڑا۔ اس موقع پر ہم خصوصیت سے عبداللہ ابن جہش کے سریے کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس سریے کے متعلق ایک آیت بھی نازل ہوئی۔ نیز اس سے اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کی کسی کوتاہی اور غلطی کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ مختلف قوموں اور جماعتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے یا رائے قائم کرنے میں میزان عدل، یعنی انصاف کا ترازو جس پر ہر قوم کو تولا جائے گا، وہ اس میں موجود ہے۔ یہ واقعہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش اسدی کی قیادت میں رجب 2 ہجری میں ان کو ایک مہم پر روانہ فرمایا اور مہاجرین کے 8 آدمی ان کے ساتھ کیے۔ آپ نے ان کو ایک تحریر بھی لکھ دی اور یہ حکم فرمایا کہ اس تحریر کو ابھی نہ دیکھیں، جب 2 دن کی مسافت طے کر لیں تب اس کو کھول کر پڑھیں اور پھر جو کچھ اس میں ہے اس کی تعمیل کریں، لیکن اپنے کسی رفیق کو اس کی تعمیل پر مجبور نہ کریں۔ 2 دن کی مسافت کے بعد جب یہ خط کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، جب یہ خط تم دیکھ لینا تو آگے بڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلستان میں اتر جانا اور وہاں سے قریش کی نقل و حرکت یعنی قریش کیا کرتی ہے اس پر نظر رکھنا اور ان کی خبریں ہمارے پاس بھیجتے رہنا۔ عبداللہ ابن جحش نے خط پڑھ کر کہا، سمعا وطاعتا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر اپنے رفقا سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آگے نخلستان میں اتر کر وہاں سے قریش کی سرگرمیوں پر نظر رکھوں اور اس کی خبریں آپ کو پہنچاتا رہوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں کسی اور کو اس پر مجبور نہ کروں۔ اب تم میں سے جس کو شہادت کا شوق ہے وہ ہمارے ساتھ آئے اور جو یہ نہیں چاہتا وہ واپس لوٹ جائے۔ مجھے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ آگے روانہ ہو گئے اور ان کے سبھی رفقا ان کے ساتھ رہے، ایک آدمی نے بھی پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ آگے چل کر وہ اور ان کے سب رفقا نخلستان میں مقیم ہوئے۔ نخلستان یعنی کھجور کے باغ میں مقیم ہوئے۔ اتنے میں قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس میں عمرو بن الحضرمی بھی تھا۔ قریش اس قافلے کو دیکھ کر ڈر سے گئے، ان کا پڑاؤ بھی قریب ہی تھا۔ اتنے میں عکاشہ بن محسن جن کا سر مڑا ہوا تھا اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ قریش نے جب ان کو دیکھا تو اطمینان کا اظہار کیا اور کہا، ان سے ڈرنے کی بات نہیں، یہ تو عمرہ والے ہیں، یہ رجب کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور رائے یہ ہوئی کہ اگر تم نے ان کفار کو اس رات میں چھوڑ دیا تو یہ مسجد حرام میں داخل ہو جائیں گے اور تم کو وہاں جانے سے باز رکھیں گے، اور اگر تم نے ان سے قتال کرتے ہو تو شہر حرام میں جنگ کرنا پڑے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ زمانے جاہلیت میں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام میں جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ اس جنگ میں اس مہینے میں جنگ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، اور جاہلیت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ان 4 مہینوں کے علاوہ میں ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہ بات سامنے آنے کے بعد لوگوں میں تردد کی کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کو اس قسم کے اقدام سے ڈر سا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لیا اور سب کی متفقہ رائے یہ ہوئی کہ ان میں سے جتنے ممکن ہو سکیں ان کو تو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ان میں سے واقد بن عبداللہ التمیمی نے پہلا تیر چلایا اور عمرو بن الحضرمی کا خاتمہ کر دیا۔ 2 آدمیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھی اس قافلے اور 2 قیدیوں کو لے کر واپس روانہ ہوئے۔ جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو شہر حرام میں جنگ کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی چیز کو لینے سے انکار کر دیا، جو مال غنیمت وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس میں سے کسی چیز کو نہیں لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور خطرہ ہوا کہ اب ہلاکت یقینی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی ان کو بہت سخت سست کہا اور لعنت ملامت کی۔ قریش نے کہا کہ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں بھی جنگ خوریزی جائز کر دی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خوریزی سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی فتنہ پھیلانا یہ خوریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس واقعے کی تفصیلات پر کچھ یوں روشنی ڈالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور دشمنوں میں عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا اور اپنے مقبول و پسندیدہ بندوں کی ان کے اس فعل میں
کہ وہ شہر حرام میں گناہ کے مرتکب ہوئے، یعنی جو اوپر کے واقعے میں جو شہر حرام میں وہ گناہ کے مرتکب ہوئے، حمایت نہیں کی بلکہ اس کو بہت بڑی بات قرار دیا، اور ساتھ ہی اس کا بھی اظہار کر دیا کہ اس کے دشمن مشرک تنہا ایک شہر حرام میں ارتکاب گناہ سے کہیں زیادہ قابل مذمت اور سزا کے لائق ہے، خاص طور پر بہی صورت کہ اس کے مقبول بندوں نے اس میں تعویل سے کام لیا تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان سے اس معاملے میں ایک طرح کی تقصیر ہوئی، یعنی جو صحابہ نے کیا ان سے اس معاملے میں ایک طرح کی تقصیر ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ ان کے عقیدہ توحید، طاعت و عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت اور اللہ کے لیے قربانی کی بدولت معاف کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس سریے کی تفصیلات۔ آپ کو بتا دیں کہ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں روزے کا حکم نازل ہوا اور اسے فرض قرار دے دیا گیا۔ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آج کے اس قسم میں اتنا ہی۔ اگلی قسمیں جانتے ہیں کہ روزہ فرض ہونے کے پہلے ہی سال، یعنی روزہ جب فرض ہوا، یعنی سن 2 ہجری میں پہلے ہی سال کون سا عظیم واقعہ پیش آیا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد